بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس کہانی محبت کب سمجھتی ہے کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم سن رہے تھے کہ صبغہ اور راہم فون پر باتیں کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ لڑ تو نہیں پڑے۔ آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، میں شروع کرتی ہوں۔ راہم، آج کل کے دور میں ہر لڑکی اور لڑکا کہیں نہ کہیں منہ مار رہا ہوتا ہے، موبائل پر نہیں تو فیس بک پر۔ راہم، آپ پڑھے لکھے ہیں، پلیز ورڈنگ تو اچھی استعمال کریں۔ وہ اس کے میسج پر ٹھنڈی برف ہی ہو گئی، اور ویسے بھی ہر لڑکی یا لڑکا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی ذرا غصے سے بولی، تم کہنا چاہتی ہو کہ تم سب سے منفرد ہو؟ میں نے کب ایسا کہا؟ پھر کیسا کہا؟ وہ دوبارہ پرانے لہجے میں آتے ہوئے بولا۔ پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے دونوں خاموش ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شارق نے کمرے میں تیزی سے داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو نیو موبائل، اور ایک نیا اور بیش قیمت موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر اسے اس کے فنکشن سمجھانے لگ گیا، جبکہ صبغہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ شارق کو جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی وہ یوں ہی گھما پھرا کر کہتا، شارق تمہیں کیا کہنا ہے؟ وہ موبائل سے چھیڑ چھاڑ بند کر کے ایک دم سیدھا ہوا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم امی سے سحرش کے لیے بات کرو۔ میں نے کی تھی۔ وہ بھائی کی آنکھوں میں اترتے جگنوں کی کہانی پہلے ہی پڑھ چکی تھی۔ پھر وہ قریب آیا۔ ممانی کبھی نہیں مانیں گی، اور ماموں کا اختیار اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کا ڈرون حملوں کے سلسلے میں امریکہ پر۔ وہ دل گرفتی سے مسکرایا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر کچھ۔ تم کچھ کرو پلیز۔ میں کیا کر سکتی ہوں شارق؟ ممانی کے حوالے سے کوئی خوشگوار بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی جس سے میں کوئی خوشگمانی پالوں۔ کیا ممانی سب بھول نہیں سکتی؟ لوگ تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے دندناتے پھرتے ہیں۔ ہماری ماں نے صرف پسند کی غیر برادری میں شادی ہی کی تھی۔ صبغہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ امی والی بات پر وہ جتنا بھڑکتا تھا، جتنا جذباتی ہوتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر محبت انسان کو کیسے کیسے پیچ و خم سے گزارتی ہے۔ اس نے سچے دل سے اللہ سے بھائی کی خوشی کے لیے دعا کی۔ رمشا دادا ابو کے لیے خاص طور پر مختلف چٹنیاں بنانے کی کوشش کرتی رہتی۔ آج اس نے آلو بخارے کی کافی ساری چٹنی بنائی۔ تھوڑی تائی امی کو بھی دے آؤ اپنی۔ رمشا نے قمیض سیتے ہوئے بیٹی سے کہا۔ امی میں، وہ ادھر جانے کے خیال سے ہی کترانے لگی۔ ہاں بیٹا دے آؤ، خوش ہوں گی تمہارے جانے پر۔ اچھا امی دے آتی ہوں۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کچن میں آ کر کرسٹل باؤل میں کافی ساری چٹنی نکالی اور پلیٹ سے ڈھانپ کر چل دی۔ آج اس نے لمبا سا سفید فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنا ہوا تھا۔ لمبا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ کے وہ تائی کے پورشن میں آ گئی۔ حلیمہ بی بی آئی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی پنجاب آتی سندھی کڑھائی کی ڈھیروں شالیں اور قمیضیں لے کر آتی۔ کپڑوں کا ڈھیر پھیلائے وہ ایک کپڑا تائی اماں کو دکھا رہی تھی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ تائی اماں کپڑوں کے ڈھیر کو ایک طرف کر کے اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ جھک کے تائی کے گلے لگی۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو، یہ تم پر کتنا پیارا لگے گا۔ وہ سبز پشمینہ پر سندھی تلے سے سجے سوٹ کو اس کے ساتھ لگا کر بولی۔ تم بیٹھو، میں کچھ لاتی ہوں۔ تائی محبت سے بولی۔ اللہ جگ جگ سلامت رکھے میرے راہم کی جوڑی کو۔ حلیمہ بی بی اس کے سلام کے جواب میں عادتاً دعائیں دینے لگی۔ وہ شرم سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ ارے حلیمہ بھی آپ آئی ہوئی ہیں؟ وہ اچانک پتہ نہیں کس کمرے سے نکلا تھا۔ ارے میرا بچہ! حلیمہ بھی کھڑی ہو کر اس سے ملی۔ السلام علیکم۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے یوں اچانک سامنے پا کر سٹپٹا گئی۔ وہ سیاہ کرتا شلوار میں بے حد شاندار لگ رہا تھا، اوپر سے اس کا دراز قد۔ وہ دو دفعہ پلکیں اٹھا اور گرا چکی تھی، اور دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرنے لگی، جبکہ وہ سلام کا جواب سننے کے بعد حلیمہ بی بی کے ساتھ باتوں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پھر اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا، جبکہ وہ جاتے ہوئے راہم کے چوڑے شانے ہی تکتی رہ گئی۔ بلا وجہ کی بے نیازی وہ دل ہی دل میں اس سے خفا ہوئی۔ پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی دل بجھا بجھا تھا۔ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے نوٹس کرے؟ وہ خود سے پوچھنے لگی۔ ایسی باتیں بھی مجھے بری لگتی ہیں، خود کو باور کرایا گیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آج اس کا سارا دن کوئی میسج بھی نہ آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر انتظار میں تھی، پھر رات کو خود ہی کر لیا، حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کافی دیر بعد جواب آیا۔ آگے سے اسے کچھ نہیں سوجھا کہ وہ کیا کہے، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ انتظار کرتی رہی، مگر ادھر سے کسی بھی طرح کا سوال نہ کیا گیا۔ وہ لاشعوری طور پر پریشان ہو گئی۔ یہ پریشانی رات تک دکھ میں بدل گئی۔ کیا میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟
خود ساختہ سوالات کی یلغار۔ ارے چپ چپاتے بیٹی کی تاریخ طے کر ڈالی، اللہ ایسا سفید خون، بہن کو اطلاع کرنا بھی گوارا نہ کیا، میرے دونوں بھائیوں کو بھی میرا خیال نہ آیا، وہ تو رونے بیٹھ گئیں۔ ارے پھپھو بیٹھیے تو صحیح، وہ ہکا بکا سی پھپھو کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، ادھر سے تایا ابو اور تائی امی بھی آ گئیں، اچھا خاصا ٹینشن والا ماحول بن گیا تھا۔ سب یہی صفائیاں دیتے رہ گئے کہ ابھی صرف فیصلہ کیا ہے، تاریخ رکھنے کی باقاعدہ رسم کریں گے، خاندان کے سارے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ دراصل ایک دن قبل تایا اور تائی آئے تو ابا نے اپریل کا مہینہ فائنل کر لیا تھا، مگر پھپھو کو بس واویلا کرنا تھا اور وہ انہوں نے اچھا خاصا کر ڈالا۔ یار چائے بنا دو، شارق چابی گھماتا ہوا اس کے پاس کچن میں آ گیا۔ وہ چائنیز رائس کے لیے فرائی پین میں سبزیاں فرائی کر رہی تھی۔ مجھے تو جنگل میں ہی چھوڑ آؤ، وہ بھنا کر بولی۔ ہیں کیا تمہارے اندر جنگلیوں والے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے آؤٹ ہو جاؤ، وہ جلدی جلدی کفگیر چلاتے ہوئے بولی۔ شاری کی ہنسی نکل گئی۔ تم لڑکیاں کام سے کتنا گھبراتی ہو، کسی دن زیادہ کرنا پڑ جائے تو رونا دھونا شروع کر دیتی ہو۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ کام کروانے کے لیے کف کھولنے لگا۔ یہ اتنی بڑی بات تو نہ تھی، ہندوؤں کی طرح ہر رسم کرنا ہمارا فرض بن چکا ہے۔ اس نے ایک دم دل کی بات کر دی۔ یہ بات نہیں، جب رشتہ دار کافی زیادہ ہوں تو سب کا دل کرتا ہے خوشی غمی میں شریک ہونے کو۔ شارق اس کی نسبت ہمیشہ خوشگمان رہتا تھا، ویسے تو کبھی عزت نہ دی، اور اب وہ ہمیشہ پچھلی محرومیاں یاد کرنے بیٹھ جاتی۔ چھوڑو بھی یار، بس کرو، گندی ذہنیت بدلنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تم ایک بات کو نہ لے کر بیٹھ جایا کرو۔ اب وہ اس کے ساتھ شامی کباب فرائی کروا رہا تھا۔ ہمیشہ اپنے نقطہ نظر سے مت دیکھا کرو، میرے لیے بھی یہ باتیں پریشانی کا باعث نہیں ہیں، مگر کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہلکے سے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ رات میں راہم کی کال آ گئی۔ اس نے بے یقینی سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ وہ بیڈ کے ساتھ تکیہ لگا کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ آج پھپھو نے کافی ہنگامہ کیا؟ جی، وہ مختصراً بولی۔ فاریہ اور آصفہ کے لیے وہ کافی کوشش کر رہی تھی، اور مجھ سے بھی کافی پیار ہے انہیں۔ مطلب؟ وہ اٹک کر بولی۔ راہم نے بڑا سا کہکا لگایا۔ مطلب کیا یار؟ بس میری ماں کا تم پر دل آ گیا، اور آئی لو یو مائی ماما سو مچ۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ حالانکہ چچی جان کا کارنامہ آج بھی سب کو ازبر ہے۔ مزاج کی رعونت امڑ آئی۔ اور آپ کے کارنامے؟ اس کی برداشت کی حد بھی صرف اتنی ہی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سے کارنامے؟ آپ کتنے پارسا ہیں؟ آپ کی پارسائی تو یہ ہے کہ ساری عمر ہم کزن ضرور رہے ہیں، مگر میں ہمیشہ خود کو آپ سے بچاتی رہی۔ آپ کی گندی نظریں اور گھٹیا مذاق۔ راہم، میں پڑھا لکھا انسان ہوں، گلی میں پھرنے والا آوارہ لڑکا نہیں۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو جو محسوس ہوا میں وہی کہوں گی۔ وہ سرد سے سرد ہوتی گئی۔ مجھے تمہاری شکل، آواز، پتہ نہیں وہ آگے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ کال منقطع ہو گئی اور وہ سر تھام کر ڈھہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، پر آنسو چپکے چپکے ہی گال بھگوتے گئے۔ اگلے دن خاندان والوں کے لیے ایک نیا ڈرامہ نشر ہو چکا تھا۔ 100 منہ اور 100 کی باتیں۔ رمشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ تائی اماں انگوٹھی سمیت ساری چیزیں واپس کر گئیں، جبکہ وہ زندگی کے آخری آنسو رات کی تاریکی میں بہا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خاموشی اور سکون دیکھنے والوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ غلطی صبغہ کی تھی۔ اس کا سہیلی نما بھائی شارق بھی اپنی جگہ حیرت زدہ تھا۔ نہ اس میں کچھ پوچھنے کی ہمت تھی اور نہ ہی اسے بتانے کی۔ زندگی سکون سے دور کسی ایسی وادی کا نام ہے جہاں بیک وقت دھوپ بھی نکلتی ہے اور بارش بھی برستی ہے، جہاں پھول بھی کھلتے ہیں اور نوکیلی خطرناک جھاڑیاں بھی اگتی ہیں، اور جہاں زمین لوگوں کو خاک اڑانے اور خاک ہو جانے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ انسان اس وادی میں کبھی آرزوؤں کے مینار تعمیر کرتا ہے تو کبھی خواہشات کی فصل کاٹ کاٹ کر بوڑھا ہو جاتا ہے اور تھک کر خاک کی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے۔ اصل سکون تو زمین کے نیچے ہے، اگر زمین کے اوپر بے سکونی برداشت کی ہو تب۔ اگر اس نے مجھے کچھ کہہ دیا تھا تو تمہیں یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رات کو امی، ابو اور شارق کے درمیان اس کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ امی، میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں برداشت کر سکتی۔ کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا۔ تمہاری باتیں اور ساتھ میری باتیں دہرائی گئیں، بس۔ بچوں کو مت ڈانٹو رمشا، یہ ہماری ہی غلطی ہے جو اولاد کے سامنے آ رہی ہے۔ خضر ایوب نے تھکن سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جوانی کا جوش آج انہیں کس مقام پر لے آیا تھا؟ نہیں ابو، آپ کی کوئی غلطی نہیں، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔
شارق نے باپ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے کہا، ابو آپ نے ہمیں کبھی غلط بات نہیں سکھائی، پھر غلط بات کو ہم کیوں برداشت کریں؟ لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے دندناتے پھرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ان پر بلا وجہ کا فخر کرتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں، پھر بھی شان سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے تو صرف ایک غیر خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کی تھی، اور ویسے بھی یہ ذات برادری ہوتی کیا ہے؟ ہم صرف مسلمان ہیں۔ ابو، صبغہ نے تھکی تھکی آواز میں بے ربط انداز میں اپنی احساسات کی جنگ کو ٹھنڈا کیا۔ امی، صبغہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ رمشا کی سسکیاں تھم گئیں، ان کے بچے تو کم از کم انہیں گناہگار نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی اس رب کی مہربانی تھی جو اتنا ظرف رکھتا ہے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی کھڑے کر دیے جائیں تو اس کی رحمت کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں۔ خضر ایوب خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ رمشا بھی آنسو پہنچ کر کھڑی ہو گئیں۔ محبت اور درد کی آمیزش سے بنا ایک آنسو صبغہ کے گال پر لڑک گیا۔ خضر ایوب نے اکاڑا ٹرانسفر ہونے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ لوگوں کی باتیں سننے کے وہ ایک عرصے سے عادی ہو چکے تھے، اب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اپنے بچوں کو وہ مزید اس تکلیف دہ ماحول میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ تم ہمیشہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اپنی خودسر اولاد کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ۔ لاؤنج میں خضر ایوب کے جانے کی خبر سن کر آنے والے تایا ابو نے گرجدار آواز میں کہا۔ دادا ابو بالکل خاموش تھے، انہیں تو اس رشتے کے ٹوٹنے کا سبب اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہیں جتنی صبغہ پیاری تھی، ان کا دل ہی نہ مانتا کہ اس کی وجہ سے یہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پوتے کی طبیعت کے ہاتھوں بے بس تھے۔ بوڑھے ماں باپ ویسے بھی پہلے جیسا روب و دبدبہ کم ہی رکھ پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم چلے گئے تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تایا ابو پھر بولے۔ خضر ایوب نے ان کی بات پر خاموشی سے ان کا چہرہ ٹٹولا۔ ان میں یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، جب آپ نے میری بیٹی کو چھوڑا تھا تو آپ کو نہ لگا کہ آپ نے میرے جگر کو اندر سے علیحدہ کر دیا ہو؟ وہ لوگ اکاڑا شفٹ ہو گئے، شارق ہاسٹل چلا گیا۔ خضر ایوب پہلے کی نسبت زیادہ خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ جس گھر میں کرایہ دار بن کر آئے تھے، اس کے 2 پورشن تھے، مگر گیٹ ایک ہی تھا۔ ان کے ساتھ مالک مکان کی بیوہ اور 3 لڑکیاں رہتی تھیں۔ بیٹا آسٹریلیا پڑھنے گیا تھا۔ شارق کے ذہن میں ابھی بھی سہرش کسی پرانی یاد کی طرح زندہ تھی۔ اکثر ماموں کا فون آ جاتا، ممانی کی نفرت بدستور قائم تھی۔ سہرش البتہ صبغہ سے باتیں کرتی تھی۔ تایا ابو نے بھی 2-3 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر خضر ایوب کا دل بجھ سا گیا، یا شاید رشتوں پر بے اعتبار ہو گیا تھا۔ دادا ابو بیمار رہنے لگے تھے، صبغہ سے ملنے آئے تو رو پڑے۔ رمشا اور صبغہ بھی رونے بیٹھ گئیں۔ دادا ابو نے 15 دن ان کے ہاں قیام کیا۔ انہیں پہلے بھی اپنی یہ بہو اور پوتی بہت پسند تھی، اب مزید محبت بڑھ گئی۔ انہوں نے راحم کو جتا دیا تھا کہ وہ ایک ہیرا گنوا بیٹھا ہے۔ بچیوں میں نیک سی تھی، ان کی صورت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، جبکہ راحم کا دماغ لفظ ہیرا پر ہی اٹک گیا تھا۔ اسے وہ بال بکھیرے موٹی سی آنکھوں والی دلکش لڑکی بے طرح یاد آئی، جسے وہ اپنے رویے سے کھو چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ واویلا مچائے گی یا معافی مانگے گی، مگر وہ خاموشی سے یوں لاتعلق ہو گئی جیسے کوئی رشتہ جڑا ہی نہ ہو۔ مردوں کو وہ عورت ہمیشہ زیادہ چبھتی ہے جو ان کے سخت رویے پر کوئی توجہ نہ دے، یا پھر ان کے بغیر سکون سے ویسے ہی رہے جیسے ان کے ساتھ رہتی ہو۔ مرد کو عجیب برتری کا احساس تسکین فراہم کرتا ہے، مگر جب عورت خود کو مضبوط ظاہر کرے، پرسکون ثابت کر دے، یا اس مرد کو ہی نظر انداز کر دے، تو وہ ایک چبھن، ایک تکلیف بن کر سوئی کی طرح مرد کے وجود میں گڑی رہتی ہے، پھر وہ بے بس ہو کر دوبارہ اسی کا مطلب گار بن جاتا ہے۔ راحم کا دماغ بھی اسی نہج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ دادا ابو کے پاس پہنچ گیا۔ سردیوں کی سرد راتوں میں سارے گھر کے افراد کمروں میں سردی کی سوغاتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فاریہ اور روحی بھی آئی ہوئی تھیں۔ زمانے بھر کی چگلیوں کے ساتھ ساتھ چلغوزوں پر ہاتھ صاف کیے جا رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ رشتے ناتے بچوں کا کھیل نہیں۔ دادا ابو نے تھوڑا خشک مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گاجر کا حلوہ گرم کرواتی شازیہ نے اندر کی گفتگو دادا ابو کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سن لی، اور جاتے ہی فاریہ اور روحی کے آگے اگل دی۔ راحم دادا ابو کو منا کر ابھی کمرے سے باہر لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ کزنز کا جمگھٹا اور تائی اماں کی تیوریوں کے بلوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جتنی جلدی ہمارے گھر میں خبر نشر ہوتی ہے، اتنی جلدی تو چینل پر بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ جھنجھلا کر بیزار کن لہجے میں کسی کی بات کا بھی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سب سے پہلے خبر نشر کرنے والی شازیہ وہیں جزبز ہو گئی۔
سب کے چہروں پہ خسیانی ہنسی، جبکہ روحی اور فاریہ کے چہرے پر کچھ اور ہی تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ دادا ابو نے صرف بات سنی تھی، کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کل ہی امی ابو کو بھیج کر دوبارہ صبغہ خضر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا ڈالے۔ خلش کی جگہ پسندیدگی اور پسندیدگی کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ دوسرے دن دادا ابو نے پہلے اپنے بیٹے رؤف سے بات کی۔ وہ تو بات سن کر بھڑک ہی اٹھے۔ انہیں بھی بھائی کے یوں چپ کر کے چلے جانے کا کلک ہوا تھا۔ ساری عمر اس پر روب جمایا اور آخر میں زیادتی بھی کی۔ بیٹی کا دکھ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ انہیں بیٹے کی حرکت نے کئی دفعہ بھائی کی یاد میں رلایا تھا۔ میں تو نہیں جاؤں گا دوبارہ رشتہ مانگنے، خود جائے اور جا کر معافی مانگ لے۔ اگر خضر معاف کر دیتا ہے تو ہم دوبارہ باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے، رؤف نے باپ کے سامنے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، جبکہ دادا ابو بھی کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے مزاج کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا، سارا بوجھ راہم پر ڈال دیا تھا۔ غلطی اسی کی تھی، طلبگار بھی وہی تھا، اب معافی بھی اسی کو مانگنی چاہیے تھی۔ راہم کے لیے آج کل دن سخت قسم کی بیزاری لیے ہوئے تھے۔ وہ سرد راتوں میں گھنٹوں سڑکیں ناپتا، جلتی بجھتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس پر نظریں مرکوز کیے نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا۔ اسے سڑک پر ہر چادر والی لڑکی پر صبغہ کا گمان ہوتا۔ خنک ہواؤں میں کسی سرد جھونکے کی مانند وہ اس کے وجود میں زبردستی گھسی جا رہی تھی، وہ جسے وہ خود ہی میلوں دور چھوڑ آیا تھا، مسلسل اسے پریشان کر رہی تھی۔ مگر جس طرح اس نے اسے ایک لمحہ سوچے بغیر چھوڑا تھا، دوبارہ وہی رشتہ قائم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی لگ رہا تھا۔ بس آج یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ اس کا آخری حصہ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔